اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا یا رحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ پڑا سورہ اعراف چل رہی ہے، یعنی خود بھی ان الواح کو مضبوطی احتیاط سے پکڑے رہو، کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ ان الواح کی بہترین ہدایات پر پختگی سے عمل کرتے رہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایسی اچھی چیز کو ہاتھ سے نہ دو۔ تنبیہ لفظ احسن سے یہ یا تو اس پر متنبع فرمانا ہے کہ ان میں احسن کے سوا اور کچھ نہیں، یا یہ مطلب ہے جو احکام دیے گئے تھے یا یوں تو سب فی حد ذات حسن ہے، مگر بعض بات سے حسن ہوتے ہیں، مثلا ظاہر سے بدلہ لینا جائز حسن ہے، لیکن صبر کرنا اور معاف کر دینا حزمیت حسن ہے۔ گویا بنی اسرائیل کو اس پر آمادہ کرنا تھا کہ عزائم مندوبات کے اکتساب میں صحیح کرے، صحیح معنی کوشش، خدا کے کامل فرما بردار بنے۔ اگر نافرمانی کریں گے تو انہیں نافرمانیوں کا گھر دکھلا دیا جائے گا، یعنی آخرت میں دوزخ کا، دنیا میں اللہم اجرنی من النار، تباہی رسوائی۔ انا ظن اللہ من حمار ابن کثیر بغوی آباد نے نافرمانوں کے گھر سے شام یا مصر مراد لیا، جو نافرمان عمال کا یا فرعونیوں کا ملک تھا۔ اس صورت میں یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بشارت ہوگی کہ اگر پوری طرح فرما برداری کرو گے تو نافرمانوں کے ملک تم کو دیے جائیں گے۔ بل راہج ہوا اول کما رہ ابن کثیر۔ جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مکالمے ناحق تکبر کرتے ہیں، نحوست و غرور اجازت نہیں دیتا کہ احکام الہی کو قبول کرے، ہم بھی ان کے دل اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیں گے۔ اللہ محفوظ، اللہ محفوظ۔ آئندہ ان سے منتفع ہونے کی توفیق نہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کتنے ہی نشان دیکھے اور کتنی ہی آیتیں سنے، ٹس سے مس نہ ہو۔ ہدایت کی سڑک کیسی ہی صاف اور کشادہ ہو، اس پر نہ چلے، ہاں گمراہی کے راستہ پر نفسانی خواہشات کی پیروی میں دوڑے چلے جائیں۔ تغذیہ کی عادت اور غفلت کی تمادی سے جب دل مسک ہو جاتا ہے تو اس وقت آدمی سہارت کو پہچانتا ہے، یعنی احکام الہیہ پر چلنے کی توفیق نہ ہوگی۔ جو کچھ کام اپنی عقل سے کریں گے خدا کے یہاں قبول نہ ہوگا، جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے، باقی ان کی بیجا اور مردہ نیکیوں کا بدلہ ملنا ہوگا، دنیا میں مل رہے گا۔ یہ زیور جیسے گلا کر اور ڈھال کر بچھڑا بنایا اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کا تھا، ان کے پاس سے بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے حملنا اوزارا من زینت القوم۔ سورہ طٰہٰ میں اس بچھڑے کا مفصل قصہ آئے گا۔ یہاں ان کی حماقت و صفاحت پر متنبہ فرمایا کہ یہ خود ساختہ ڈھانچوں میں سے گائے کی آواز سن لینے پر مفتون ہو گئے اور بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے، حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ کوئی کلام قطعتا، نہ دینی یا دنوی رہنمائی اس سے ہوتی تھی۔ اس طرح کی صورت محض تو کسی چیز کو انسانیت کے درجہ تک بھی نہیں پہنچا سکتی، چاہے جا کے خالق جل وعلا کی مرتبہ پر پہنچا دے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور بے موقع کام ہے، ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقع باتیں کرنے کی عادت تھی، چنانچہ پیشتر کی درخواست موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے۔ اپنی بدعقلی اور کج روی سے انہوں نے ایسا بے ڈھنگا اور بوندا کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد جب باطل کا جوش ٹھنڈا ہوا، عقل ہوش کچھ ٹھکانے ہوئے تو خود بھی اپنی حرکت پر بہت شرمائے، گویا مارے ندامت کے ہاتھ کاٹنے لگے، خوف اور راز کی وجہ سے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، گھبرا کر کہنے لگے اب کیسے بنے گیا، خدا نے ہم پر رحم فرما کر توبہ اور مغفرت کی کوئی صورت نہ نکالی تو یقیناً ہم اپنی خسران اور دائمی ہلاکت میں جا پڑیں گے، کیونکہ حق تعالیٰ نے طور ہی پر اطلاع دے دی تھی کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سخت متاسف اور غضبناک تھے۔ یہ خطاب عباد اجل گوسالہ پرستوں کو تھا، یعنی میرے پیچھے تم نے خوب میری قائم مقامی کی، جس بات پر میں
سب سے زیادہ زور دیتا تھا خدا کی توحید تفرید، اس کی جگہ تم نے بچڑے کی پوجا کیے کہہ کر دی۔ حاذا الہکم و الہ موسیٰ فی الحقیقت، یہی تمہارا موسیٰ کا معبود ہے، ممکن ہے خطاب ہارون علیہ السلام کو بھی ہو کہ تم نے میری نعبت کا حق جو اخلفنی فی قومی کہہ کر سپرد کر گئے تھے اچھی طرح ادا نہ کیا۔ ان کو روکتے اور مضبوطی کے سے اس فتنہ کا مقابلہ کرتے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں مفصل آئے گا۔ یعنی میں پروردگار سے تمہارے لیے احکام ہی لینے تو گیا تھا، آج 40 روز کی میعاد بھی خدا نے مقرر کر دی تھی، تم نے خدا کی مقرر کی مدت پوری ہونے اور اس کے احکام آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بہت زمانہ تو نہیں گزرا تھا جو تم نے گھبرا کر اس قدر جلد خدا کے قہر غضب کو اپنے طرف آنے کی دعوت دی۔ اطال علیکم احدکتم ارتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی طٰہٰ رکو 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشرکانہ ڈھونگ کو دیکھ کر اور ہارون علیہ السلام کی نرمی و تساہل کا گمان کرتے اس قدر افروخت اور دینی حمیت و غیرت کی جوش سے اس قدر بے قابو ہو رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے، حرارت ایمانی کے بے اندازہ جوش میں ان کی داڑھی سر کے بال پکڑ لیے۔ یعنی کہ جب انسان کو غصہ کوئی تو وہ اپنا جو قریبی رہو وہی پر غصہ جاتا، یہی لیا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام رکھ کے گئے تھے کوئی طور پتہ، غصے کے مارے سامری کو تو نہ کچھ کہہ پائے لیکن اپنے بھائی کا بالا داڑھی پکڑی، اوپر کے سر کے بال پکڑے، معاذ اللہ ہارون کی اہانت کی نیت سے نہیں، کیونکہ یعنی کہ ذلت کی وجہ سے نہیں، ایک تنبیہ کے، کیونکہ ہارون خود مستقل نبی اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، پھر ایک اولو العزم پیغمبر سے یہ کیسے ممکن تھا کہ دوسرے نبی کو جو اس کا بڑا بھائی بھی ہو ذرہ برابر توہین کا ارادہ کر؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ معاملہ اس وقت ہوا جبکہ وہ کم سخت بدعنوانی کی بنا پر بغض فی اللہ اور غصہ سے بے اختیار ہو رہے تھے۔ حضرت ہارون کی نسبت یہ خیال گزر رہا تھا کہ شاید انہوں نے اصلاح حال کی پوری کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کو اصلاح کی بھی تاکید کر گئے تھے۔ بے شک ہارون بنی نبی اور عمر میں بڑے تھے مگر رتبہ میں موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے، اور سیاسی انتظامی حیثیت سے ہارون کو ان کا وزیر اور تابع بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی شان سیادت و حکومت کا ظہور ہوا، گویا ان کی طرف سے یہ داروگیر اور سخت باز پرس حضرت ہارون کی تقصیر مظنون پر ایک قسم کی فعلی ملامت تھی، جس سے قوم کو پوری طرح متنبہ کر دیا گیا کہ پیغمبر کا قلب نصب توحید کے کس قدر سرشار اور دسیسہ شرک و کفر سے کس قدر نفور کا بیزار ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں ادنا ترین تساہل یا خاموشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک نبی کی نسبت اگر ایسا وہم ہو جائے کہ اس نے شرک کے مقابلہ پر آواز بلند کرنے میں ذرا سی کوتاہی کی ہے تو اس کی بزرگی اور وجاہت عند اللہ بھی ایسی سخت باز پرس سے ان کو نہیں روک سکتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں شرم معذور تھے، اسی فرط غضب اور ہنگامہ داروگیر میں الواح وہ تختیاں جو خدا کی طرف سے مرحمت ہوئی تھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، جسے عدم تحفظ کی وجہ سے تغلیظاً القاء سے تعبیر فرمایا، کیونکہ بظاہر خود سے بے قوت ان کا انتصال نہ کر سکے، جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال کہ ہارون کی طرف بڑھتے وقت ہاتھ خالی کرنے کے لیے سب تیزی اور عجلت کے ساتھ تختیاں ایک طرف رکھ دی، مگر چونکہ ان دونوں معاملات کی سطح جو ہارون یا الواح کے متعلق ظہور میں آئے صورتاً پسندیدہ نہ تھی، گو موسیٰ علیہ السلام نیتاً معذور تھے، اس لیے آئندہ رب اغفر لی کہہ کر حق تعالیٰ سے عفو کی درخواست کی، واللہ سبحانہ تعالیٰ علم۔ گو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی عینی بھائی ہیں مگر ماں کی طرف سے نسبت کرنے سے ان کی نرمی اور شفقت پر آمادہ کرنا تھا۔ اس آیت میں ہارون کی معذوریت کا بیان ہے، حاصل یہ ہے کہ میں اپنے مقدور کے موافق ان کو سمجھا چکا ہے، یعنی کہ ہارون علیہ السلام کہنے لگے بھائی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ میری جتنی طاقت تھی میں اپنے مقدور کے موافق ان کو سمجھا چکا، لیکن انہوں نے میری کچھ حقیقت نہ سمجھی، الٹے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہونے لگے۔ اب آپ ہی ایسا معاملہ کر کے ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔
اور عطا غصہ کا اظہار کرتے وقت مجھ کو ظالم کو ذیل میں شامل نہ کیجیے، یعنی کہ آپ جو میرے تنبیہ کرنے لگے تب وہ ظالم میرے ہنسے گا کہ بھائی بھائی کو کرا، یہی لیے آپس میں اللہ مل دے سب کو، اے اللہ رحیم و کریم ہے۔ عطا و غصہ کا اظہار کرتے وقت مجھ کو ظالم کو ذیل میں شامل نہ کیجیے، یعنی شدت غضب میں جو بے تعدالی یا اجتہادی غلطی مجھ سے ہوئی، خواہ میں اس میں کتنا ہی نیک نیت ہوں، آپ معاف فرما دیجیے۔ میرے بھائی ہارون سے اگر ان کے درجہ اور شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی طرح کی کوتاہی قوم کی اصلاح میں ہوئی، اس کی بھی درگزر فرمائیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کہا لگے موسیٰ علیہ السلام دعا کر۔ یہ غضب وہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ربع پارہ الف لام کے بعد گزر چکا، یعنی گوشالہ پرستوں کو وہ لوگ قتل کرے جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی، دوسروں کو روکنے کے حصہ میں نہ لیا۔ اسے معلوم ہے کہ مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے، یعنی برا کام حتیٰ کہ صرف کفر کر کے پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو غفور الرحیم ہے، یہاں رحمت معافی کی کچھ کمی نہیں، یا معافی وغیرہ آخرت سے متعلق ہے۔ گویا اشارہ فرما دیا کہ گوشالہ پرستوں کی جو سزائے قتل دی گئی وہ ان کے حق میں شرط قبول توبہ سمجھی گئی۔ بقرہ اب ان پر اخروی مواخذہ باقی نہیں رہا، دنیوی سزا کے بعد اخروی حالت کا بنے جگہ جیسے یا دوسری جگہ فرما دیا گیا۔ راج یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میقات اس میقات کے علاوہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے مقرر ہوا تھا۔ نیز آیات حاضر کی ترتیب سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گوشالہ پرستی سزایابی کے بعد پیش آیا ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات زیادہ صفائی سے بتلاتی ہے کہ گوشالہ پرستی سے اس واقعہ کے بعد ہوئی، واللہ علم بالصواب۔ اس واقعہ کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ربع پارہ الف لام کے بعد گزر چکا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری باتیں اس وقت تسلیم کر سکتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے خود سن لے۔ حضرت موسیٰ ان سے 70 آدمیوں کو جو سردار تھے منتخب کر کے طور پر لے گئے، آخر انہیں حق تعالیٰ کا کلام سن لیا، کہنے لگے جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھ لے ہم کو یقین نہیں آ سکتی۔ اس گستاخی پر نیچے سے سخت بھونچال آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک ہوئی، آخر کانپ کر مر گئے یا مردوں کی سی حالت پہ پہنچ گئے۔ موسیٰ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر کے نہایت مصر انداز میں دعا کی، جس کا حاصل یہ تھا خداوند اگر تو ہلاک کرنا ہی چاہتا تو ان سب کو بلکہ ان کے ساتھ مجھ کو بھی میں ہی انہیں لے کر یہاں آیا، بلانے اور کلام سنانے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کس کی مجالتی کہ آپ کی معصیت کو روک سکتا ہے جب آپ نے ایسا نہیں چاہا بلکہ مجھے لانے کیا، ان کو کلام الہی سننے کے لیے یہاں آنے کی اجازت دی، تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ اپنے یہاں بلا کر محض بعض بے وقوفوں کی حماقت کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہیں؟ یقیناً رجفہ و صاعقہ کے منظر سب آپ کی طرف سے ہماری آزمائش و امتحان ہے۔ ایسے سخت امتحانات میں ثابت قدم رکھنا یا نہ رکھنا بھی آپ ہی کے قبضہ میں۔ اس قسم کے خطرناک مذلت اقدام مواقع میں آپ ہی ہمارے سامنے اور دستگیری کرنے والے، اور صرف آپ ہی کی ذات منبع الخیرات سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ ہم سب کی گزشتہ تقصیرات اور بے اعتدالیوں سے درگزر فرمائیں اور آئندہ اپنی رحمت سے ایسی خطا اور غلطیوں کا شکار نہ ہونے دے۔ حضرت موسیٰ کی اس دعا پر وہ لوگ بخشے گئے اور خدا نے ان کو از سرنو زندگی مرحمت فرمائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرما دی غلطی سب کی معاف۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔